Mrs. Governor, Punjab, Ma'am Begum Praveen Sarwar, ma'am, to please honor the rostrum. Thank you very much, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, brothers and sisters, the chair, I'd like to thank Dr. Muqaddas for having this function in Governor House, because since Sabra Saban have come to Pakistan, we've opened the doors to Governor House for everybody who wants to hold a function here, and it's more than an honor for me to have Dr. Muqaddas here today. So thank you. We've talked a lot about, what we can't do. What we should talk about is what we can do. And I think if we work together, there are so many achievements that can be done. If you look back in history and look back at the work that Pakistan has done, I've just returned from the USA. And when I was visiting the USA, I met many people who studied in Punjab and then went on to the USA to make a life for themselves. They've become successful business people, and even the majority of the farmers in USA are for Punjab. So we do a lot of good work in Punjab, and the universities in Punjab are amongst the #1 universities. I've had the opportunity to visit the Punjab University, University of Lahore, Superior University, and other universities. And I would like to say that the work being done by our vice chancellors are recommended and appreciated all across Pakistan and other parts of the world. They don't only spend their day and night making sure that all the children, all the students fulfill their potential and go on to fulfill their dreams. Whenever a student does well, who celebrates the most is the vice chancellor and the faculty of that university. So I congratulate all the university for all the tremendous work that they do for here in Pakistan, for all the students that they have taught and who have gone to other parts of the world and have become successful. I myself come from a business background, so I welcome the business IBA today and the conference, because I think it's very important to work on research and to work on new ideas and new ways to make sure that we can contribute to the country and to contribute and make our students strong so they can go out into the world. But the only thing that keeps us back here is that people who have got the degree, who have that merit, very often don't get that job. Because unfortunately हमारे मुल्क में जितनी देर तक हम कोई उनके हक में बात ना करें या थोड़ी सी की रिश्वत ना दे दें तो उनको नौकरी नहीं मिलती. तो हमें पहले अपने आप को भी दुरुस्त करना है, हमारे इदारों को भी दुरुस्त करना है. भी जो भी स्टूडेंट आता है, जो कोई भी आता है जिसके पास मेरिट होता है, चाहे वो एक बच्ची हो, चाहे वो एक लड़का हो, they should be given that job because of that merit. That's the only way we can move forward in Pakistan. And the other thing that I would like to recognize is Dr. Muqaddas, in Pakistan, when it comes to the gold medalist and the children or the students come to have that day, the majority of the medalists go to the women in our schools and our universities. So I think our universities are leading the way by our women because they are working to their potential. And very often in our own communities, because हमारे मुल्क में ये होता है, अगर हम अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, जो हमारी औलादें होती हैं उनको हम थोड़ा सा स्पॉइल कर लेते हैं. इसलिए जो हमारी बेटियां वो ज़्यादा तरक्की करती हैं क्योंकि उनको पता होता है भी हमने मेहनत करनी है, हमने आगे जाना है. तो मेरे ख्याल से जो हमारे बच्चे हैं उनको शुरू से आदत डालनी चाहिए भी हमने काम करना है. जब डिग्री उनको मिल जाए, जो उन्होंने जिस फील्ड में उन्होंने काम करना चाहा और नहीं मिला, they should take up other jobs because they learned through experience. I will give you one example. जो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, एक दिन 8 साल का था, एक दिन घर आया तो वो कहता मेरे जो क्लास में बच्चे हैं उनके अब्बू उनको स्विमिंग में लेके जाते हैं, उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो मेरा अब्बू मुझे कहीं नहीं लेके जाता. तो मैंने कोशिश की उसको समझाने की भी आपके अब्बू 9 बजे शुरू हो जाते हैं काम करने और 10 बजे रात को घर आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता. पर एक माँ के लिए एक बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल था.
تو میں نے سرور صاحب کو کہا بھی آپ ایسے کریں, ہفتے والے دن عاطف کو ساتھ لے جایا کریں. So from the age of 8 my son started going to our local business. تو جب میرا بیٹا وہاں گیا تو سرور صاحب نے جو ہمارا مینیجر تھا اس کو کہا بھی میرے بیٹے کو ایسے سمجھنا جیسے ایک ورکر کا بیٹا ہے, ناٹ ایک مالک کا بیٹا, ایک ورکر کا بیٹا. اور اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرانا جو ایک بچے سے ہم کرواتے ہیں. 8 سال سے بھی شروع ہوا, 12 سال کا ہو گیا, وہ جانے لگ گیا ویکینڈس میں, ہالیڈیز میں. 16 سال کا ہوگا, ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دا کاشنکاری. اس نے شیلف پیکنگ کی, ڈلیوری دیکھی کہاں سے ڈلیوری آتی, فلور مینجمنٹ سے کام کرتے کرتے دین ہی وینٹ ٹو دا پوزیشن دیٹ ہی از ناؤ رننگ اے بزنس. تو میں نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے بچوں کو مت اسپوائل کیا کرے. ہر ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, پر پیار کے ساتھ ہم ان کی گائیڈ کرنا, ان کو سیدھا رستہ دکھانا, ان کو کام پہ لگانا اور ان کو بتانا بھی اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے, محنت کریں گے اور کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈونٹ پٹ پنجاب ڈاؤن, کیونکہ بہت ساری پنجاب سے ہمارے بھائی بہن پڑھ کے گئے اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے ترقی کی ہے. جیسے میں نے ابھی یو ایس اے کی بات کی ہے, یو کے کی بات کی ہے. آپ کے سامنے سرور صاحب کی مثال ہے. ایک گاؤں میں پلے اور گاؤں سے میرے خیال سے وہ 1.5 کلومیٹر اسکول میں جاتے تھے اور 1.5 کلومیٹر وہ واپس پیدل آتے تھے اور زمین کے اوپر بیٹھ کے وہ پڑھے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی تھی, I was only 17 سال کی تھی, اور میں نے دیکھا سرور صاحب باہر گرمی میں بیٹھے ہیں, 4 پائی کے اوپر ایک لنٹرن لگائی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں. ادھر سے مچھر آ رہا ہے, ادھر سے مچھر آ رہا ہے, تو پھر بھی وہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ یو کے چلے گئے, وہاں سے ہم دونوں نے مل کے اپنی بزنس کو اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد he wanted to return to his own country because I think we should never forget our roots. کیونکہ جب ہم اپنی روٹس کو بھول جاتے ہیں اس وقت پھر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے بھی ہم کیا بن گئے. So always remember your roots. واپس آئے اور یہاں آ کے جب سے ہم نے کام شروع کیا, اور بہت دفعہ میری بہنیں مجھے کہتی ہیں بھی آپ کو کیسے لگتا ہے, آپ گلیوں میں جاتی ہو, بہنوں کو ملتی ہو. تو میں ان کو کہتی جو گلیوں میں رہتے وہ بھی ہماری بہنیں ہیں, وہ بھی ہماری بہنیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتی ہیں, وہ بھی ہماری بہنیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں, وہ ہماری بہنیں جو چاہتی ہیں ان کو ہیلتھ, اچھی طرح کی ہیلتھ ملے. تو جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو میرے خیال سے پھر ہمیں زمین پہ ہم رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس چیزوں کا احساس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور ہمارے باقی بہن بھائیوں کے پاس نہیں. تو اگر ہم ہر ایک انسان سوچ لیں کہ ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, اپنے ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے, آپ نے انصاف کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ اپنے اس ملک کا نام روشن کرنا, تو میرے خیال سے ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. میں ایک اور واقعہ, آخری واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں دوپٹہ پہنتی ہوں, لگتا نہیں میں یو کے سے آئی ہوں. اس کی یہ وجہ کیونکہ جو میرے ابو تھے انہوں نے مجھے شروع سے سکھایا بھی جو ہمارا لباس ہے وہ ایک انسان کی, ایک عورت کی زینت ہوتی ہے, ایک پروٹیکشن دیتا ہے, اس کے حسن کو بہتر کرتا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو ڈھک کے چلیں تو دوسرے لوگ جو ہماری طرف دیکھتے ہیں وہ ہماری زیادہ عزت کرتے ہیں. تو میں یو کے میں رہی اور چھوٹے سے گاؤں میں پلی, میرے علاوہ کوئی مسلم بچی نہیں تھی. تو میں نے وہاں سے پڑھی, آگے میری شادی ہو گئی, سرور صاحب پالیٹکس میں چلے گئے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک فنکشن تھا, تو اس فنکشن پہ میرے علاوہ کوئی مسلم عورت نہیں تھی. میں نے لانگ ڈریس پہنا, ٹراؤزر پہنا, دوپٹہ تھا, سر پہ نہیں لیا تو اس وقت میں نہیں لیتی تھی. تو وہاں جو پوپ تھا ٹرکی سے, وہ آیا ہوا تھا ویٹیکن سے, تو وہاں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, اینڈ وی ور دی اونلی مسلم کپل. تو فنکشن کے درمیان انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا بھی جتنی ہماری باقی عورتیں ہیں انہوں نے سلیو لیس, بیک لیس کپڑے پہنے ہیں, بٹ وی ہیو مسز سرور ہیئر ٹوڈے who is all covered up, but she looks like the most respectable woman in the room. And I felt proud of being a Muslim woman, because مجھے پتا تھا اگر
जितनी मर्जी मैं ब्रिटिश हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ ये मेरा मुल्क है, I'm British, I'm equal to everybody else, but everybody will look at me at the color of my skin and my Muslim background. So I'm here to represent all the Muslim women across the world. तो मेरे ख्याल से we should be proud of what is made in Pakistan, we should be proud to wear what is made in Pakistan, and we should be proud of our country. जब भी हम कोई बात करते हैं, हम हमेशा अपने मुल्क को गिराने की कोशिश करते हैं. हमेशा हमारे मुल्क की अच्छी बातें किया करो, क्योंकि हमारा मुल्क वाकई बहुत अच्छा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे मुल्कों में अगर रेफ्यूजीज चले जाते हैं तो वो मुल्क डेवलप्ड कंट्रीज़ कोप नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर एक बर्डन हो जाती है. हमारा मुल्क, although we suffer, we are a third world country, but we have taken almost 4 million refugees from Afghanistan and neighboring countries. So we should be proud of what we are doing as a nation, and what we are doing is proud as a country. Akhir mein, I want to thank Dr. Muqaddas for having this wonderful innovation, because I think it's very important to bring the universities together. It's very important that we do research. It's very important that we have new ideas, new innovations. We need to create jobs in our country, because until we create jobs, we cannot change the economy in our country. So it's very important. And that's why, one more last thing I want to share with you. When I arrived in Pakistan and I saw the poverty and the way our sisters were living, I started a small project called Hunargah. Through Hunargah, it is skill development for women in rural areas, whether they want to learn dressmaking, whether they want to learn how to make jewelry, whether they want to do self-grooming, or whether some areas our girls want to learn computing. Through Hunargah, we have trained 20,000 women. So this is what we can do when we work together. I cannot take the credit for the 20,000 women that we have trained. It is the women that work in those centers. It's the brothers who volunteer to make sure that those centers are up and running. And that's why it's always better to connect with one another. As one of the brothers said, that we need to share ideas, and we need to share resources, and we need to share experiences by bringing people under the one platform and working together to make sure that we make our country into one of the greatest countries that it already is. But it just needs that little bit more invention and that little more effort. And I'm sure that we can rise and make sure that we can be there, because the cream of our country is leaving to go to other parts of the world. We want them to remain in our country, to contribute to our country, to make sure our country is the country that we all want to see.